السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، علماء کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اگر اس زمین پر سب سے عظیم، سب سے محترم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اس عظیم جماعت کے وارثین وہ لوگ ہیں جو ان کے علم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مطلب علماء۔ تو علماء جو ہے ان کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ علم کو کس طرح سے اٹھا لیا جائے گا۔ آپ خود سوچئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علم والوں کی موت سے سب سے بڑا نقصان، دنیا کی اگر ساری کی ساری دولت ختم ہو جائے یا بہت بڑا نقصان ہو جائے، اگر علم والوں کی موت ہو گئی تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ سب سے بڑا نقصان ہو گیا۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ مطلب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ صرف 11 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے۔ نمبر 1 اس میں سے علماء صحابہ میں سے ہیں، بچپن ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حافظے پر حیرت کا اظہار فرما چکے ہیں۔ نمبر 2، ایک سے زائد زبانوں پر مہارت تھی، مطلب ایک زبان سے اور بھی زبان جو ہے بہت ساری زبان ان کو معلومات تھی، وہ نالج رکھتے تھے، بہت ساری زبانوں پر مہارت تھی ان کو۔ نمبر 3، علم الفرائض میں آپ کی علم مطلب دینی علم کی میں آپ کی صلاحیت اور مہارت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ نمبر 4، کتاب وحی رہ چکے تھے، مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اس کو لکھنے کا بھی کام کر چکے تھے۔ نمبر 5، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ہی کو قرآن مجید کی آیتوں کو یکجا کر کے ایک مصحف میں جمع کرنے پر مأمور کیے تھے۔ مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ قرآن کو اکٹھا کرے، جمع کرے اور اس کو ایک اس میں باندھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹی عمر کی وجہ سے غزوہ خندق ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکت کی اجازت دی۔ آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ ان کے بارے میں جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، علم کیسے اٹھا لیا جاتا ہے، اس منظر کو دیکھنا ہے کسی کو تو زید بن ثابت کو دیکھ لے۔ آپ کی وفات گویا علم اٹھا لیا گیا ہے۔ آج ایک بڑے عالم کی وفات نہیں بلکہ اس عالم کی وفات کی صورت میں بہت سارا علم دفن کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے ایک حدیث جو پڑھی تھی آپ کے سامنے میں، یہ پراپر ایک حدیث تھی اور وہ مطلب امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اپنے ایک باب میں ان کو علم کس طرح سے اٹھا لیا جائے گا، اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی تو کچھ تفصیل لے کر آئے تھے۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ علم جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر علم اٹھا لیا جائے گا تو یقین جانیے پھر ہم جاہلوں اور جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم جانور بننا پسند کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، علم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کے سینے سے جو علم والے کے سینے سے نکال دیا جائے گا، نہیں، علم جو ہے وہ موت کی شکل ہو جائے گی۔ مطلب جو اچھے علماء، جو معتبر علماء، جو سب سے بہتر عالم ہے، جو اچھی نالج رکھتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں، جو سب سے بہترین عالم ہے وہ دنیا سے اب جا رہے ہیں۔
کتابوں کو نہیں اٹھا لیا جائے گا. کتابیں آج بہت ساری ہیں، رہے گی، لیکن کتاب آج کے دور میں کتنا زیادہ ہے، لیکن علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے. مطلب دنیا کے اندر اگر کتابوں کا ہونا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم کتنی کتابیں سنتے ہیں لیکن ہمارا عمل کا جو دار و مدار ہے وہ صحیح نہیں رہتا. اور اگر ہمارے بیچ میں علماء ہوتے، ہم ان کی صحبت حاصل کرتے، ان کے ساتھ رہتے، ان سے علم سیکھتے، تو ہمارے اندر بھی وہ علم کی جو صحیح پہچان ہے وہ رکھ سکتے تھے. لیکن آج ہم علم تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا صحیح چیزیں معلومات نہیں ہونے کے بنا پر، صحیح سمجھ نہیں ہونے کے بنا پر، ہم جو ہے وہ جو ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے صحیح چیز، وہ تڑپ نہیں ہو پاتی. دوستو اسی لیے کہتے ہیں علماءوں کی قدر کریں، علماء سب سے قیمتی ہیں. علماء آج جو ہیں ان کی قدر کریں، جو بہتر علماء ان کی قدر کریں. دوستو میں یہی کہوں گا، بس اتنا ہی. اگر پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.